ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا, میں خودکشی کر رہا ہوں اور میں تو یہ, اور اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. میں نے پہلے محبت سے اس کو سمجھایا ہے, میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا, اللہ کے بندو تمہیں کھانے کو ملتا ہے, تمہیں رات سونے کو مل جاتی ہے, موج مستی اور کیا چاہیے بھائی. نبی نے کیا فرمایا, جس کو 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی مل جائے, رات کو سونے کی جگہ مل جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو, اللہ نے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. باقی سب غریبی چل رہا ہے, باقی سب بھی دوڑ ہے کہ یار اس کے پاس تو اتنی بڑی گاڑی ہے, میں رکشا کیوں چلا رہا ہوں. یہ صرف مقابلہ ہے. یہی رکشا اگر پرانے زمانے میں کسی کو دے دیا جاتا تو وہ کسی کو سلام نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, وہ سلام نہیں کرتا کسی کو. پرانے زمانے کی گاڑیاں دیکھی ہیں بادشاہوں کی, وہ پرانی ایسی پھٹی جیسی گاڑیوں میں جا رہے ہوتے تھے اور لوگ جھک جھک کے سلام کر رہے ہوتے تھے. وہ گاڑی اب کوئی بیٹھ کے سفر تو کرے. یہ صرف کمپٹیشن میں. تو اگر دنیا کو مسافر خانہ سمجھ لو گے تو کمپٹیشن کا تصور دماغ سے نکل جائے گا, کیونکہ منزل سب کی کیا ہے, قبر ہے. وہ جو کرولا میں جا رہا ہے 25 لاکھ کی 40 لاکھ کی, مرے گا وہ بھی محمد شاہ کے قبرستان میں آپ کے ساتھ والی خبر میں آ جائے گا. اس کے ساتھ رکشے والا ہوگا, اس کے ساتھ کوئی بریگیڈیئر ہوگا, ادھر موچی کی خبر ہوگی, ادھر کوئی قصائی لیٹا ہوا ہوگا, ادھر جناب کوئی وزیر اعظم کی خبر ہوگی, ادھر کسی کلر کی خبر ہوگی. اندر جانے کے بعد سب حساب کتاب, بولو بھائی, اوپر سے 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے, اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اندر سب کی میتیں ایک جیسی ہوتی ہیں, سب کی آنکھیں ابل کے باہر آئی ہوئی ہوتی ہیں, سب کی کیڑے اتنے ہی ہوتے ہیں. کیڑے یہ نہیں دیکھتے کہ 17 گریڈ کا آفیسر تھا تو اس کو ذرا چھوٹی ٹائپ کے کیڑے ہونے چاہیے, اس پہ مکوڑے کم ہونے چاہیے. بھائی یہ صرف سانس جب تک چل رہا ہے اس وقت کی کہانی ہے. ادھر سانس رکا, ادھر آپ کی عزت شہرت دولت سب دھڑام سے نیچے. ایسے جیسے W11 سے تو آدمی پھر بھی تمیز سے اترتا ہے نا, یہاں دھکا دے کے نکالا جائے گا آپ کو, کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے. یہ ایسا سفر ہے. W11 سے اپنی مرضی سے اترتے ہو, اپنی مرضی سے اترتے ہو, یار یہ والے گیٹ سے اتروں, یہ والے گیٹ سے اتروں. ادھر سے جا رہے ہو تو کہتے, کنڈکٹر کہتے نہیں ادھر سے گھوم کے جاؤ, تو اپنی مرضی سے آپ اترتے ہو. اور یہاں آپ کو دھکا دے کے نکالا جائے گا. آپ نہیں چاہ رہے ہوگے کہ میں مروں, آپ کو کہ یار میرے اتنے بنگلے ہیں, میری اتنی گاڑیاں ہیں, یہ ہے اور یہ, ابھی میں کہاں سے مر سکتا ہوں یار. رپورٹ تو یہ ہے کہ ابھی میرے مرنے کا کوئی مناسب نہیں ہے. ابھی اگر فرشتہ ہم سے موت سے پہلے مشورہ لے تو کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے, اب آپ کو مر جانا چاہیے, تو ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے گا کہ ہاں مناسب یہی ہے؟ کوئی کہے گا؟ 100 سال بھی عمر ہو جائے تو ہم کہیں گے یار ابھی فی الحال مناسب نہیں ہے, ابھی مناسب یہی ہے کہ میں زندہ رہوں. اس لیے فرشتے نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, فرشتہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا موت کا فرشتہ ہوں, جان نکال لے آئے. حضرت موسیٰ نے تماشا دیا ٹائٹ قسم کا, اس کی آنکھ نکل کے باہر آ گئی. اللہ کو حضرت موسیٰ کا جلال دکھانا تھا نا ذرا. اس لیے خوب یاد رکھو, ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں. جب کسی کا عالم ہونا نیک ہونا ثابت ہو جائے نا تو اس کے ذرا ذرا سے رویوں کو چینج دیکھ کے بدگمان نہ ہو جایا کرو. بعض بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں, بعض میں ذرا کڑکی ہوتی ہے. تو کڑک طبیعت ہے تو بولو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا مزاج دیا ان کو. حضرت موسیٰ نے تو موت کے فرشتے کو لگا دیا تھا کھینچ کے تماچا, پتہ نہیں کیوں لگایا تھا. اس نے جا کے شکایت کی اللہ سے, اللہ تو نے کس بندے کے پاس بھیجا ہے, کیونکہ حضرت موسیٰ نے کہ تماچا تو مشہور تھا نا. تو ہم سے نہیں فرشتہ پوچھے گا آ کے, ہمیں بس کیا کہ نکلو یہاں سے. تو جب نکلنا ہی ہے, جانا ہی ہے, تو بھائی کرولا مل جائے ٹھیک ہے, تھوڑی مٹھائی کھلا دیا کرو, کھا لیا کرو, نہیں تو رکشا بہتر ہے. چنچی سب سے بہتر ہے. کتنا اچھا لگتا ہے چنچی میں پیچھے بیٹھا ہوا آدمی جا رہا ہوں, کتنا اچھا لگتا ہے نا, اس کا اپنا ایک مزہ ہے. اور چرسیوں سے عبرت حاصل کیا کرو, چرسیوں سے. چرسی ہوتے تو گناہگار ہیں لیکن ان کی زندگی بڑے مزے, کیونکہ یہ نہ ان کو عزت کی فکر رہتی ہے نہ دولت کی فکر, ان کو صرف پاؤڈر چاہیے. ہیروئن جی کو صرف پاؤڈر چاہیے, ان کی ایک ہی تمنا ہے کہ پاؤڈر مل جائے. ان کو پاؤڈر اگر مل گیا بہت مزے ہی مزے ان کی. تو آپ اپنا ہدف اللہ کی رضا کو بنا لو. اللہ کی رضا کا پاؤڈر مل گیا تو مزے ہیں, نہیں ملا تو بھائی کوئی فائدہ نہیں اس عزت کا. یہ عزت قارون کو ہم سے زیادہ ملی ہے, فرعون کو ہم سے زیادہ ملی ہے. کیا کر لیا انہوں نے اس عزت کا؟ تو اللہ کی محبت کا پاؤڈر اگر ہمیں بس اس کا پاؤڈر ہی بنا دو اپنے آپ کو. اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ بزرگوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. خیر یہ الگ ٹاپک ہے, میں اس پر بعد میں کبھی بات کروں گا. وہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا, وہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا. وہ اہل اللہ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے,
اس طرح سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو وہ چرسی ہیروئن چی ایک بیٹھا ہوا تھا نا, بار بار بتاتا ہوں کتنے مزے کی زندگی ہوتی ہے کہ ہیروئن چی برساتی نالے میں بیٹھا ہوا تھا. برساتی نالوں کے اندر ہی بیٹھتے ہیں نا یہ جا کے, نالے کے جب برسات نہیں ہوتی تو یہ نالے کو ٹھیا بناتے ہیں, اور پائپ میں پاؤڈر ڈال کے پی رہا ہے. تو گانا گا رہا ہے, کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں اور میرے منہ میں پائپ ہے. تو کہہ رہا ہے دیکھو کیا خوبصورت زندگی ہے, ایسی کسی کی زندگی نہیں ہوتی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہو. تو اسی کو انجوائے کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو عبرت حاصل کرنی چاہیے نا ان سے. یار وہ اس دنیا کے پاؤڈر میں ایسا مگن ہو گیا, تو اللہ کی محبت کا اگر ہمیں پاؤڈر مل جائے. اور تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے آخرت کو اپنی فکر بنا لیا, اللہ اس کی دنیا کی فکروں کو ختم کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. اور جس نے آخرت کو نہیں بنایا تو دنیا کی فکریں بکھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہر فکر کیا جو چاہتا ہے یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, ہر چیز اپنی مرضی کی مل جائے, مجھے سکون میں نہیں آئے گا کبھی بھی. تو اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے بنایا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے تم اچھا عمل کرتے ہو, اور وہ عزیز ہے, انتقام بھی لے سکتا ہے, اور اگر توبہ کر لو تو غفور بھی ہے. تو بڑھاپے میں بھی توبہ قبول ہے, یہ مطلب نہیں ہے, لیکن جوانی میں آسان ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. باقی اگر کسی کے جوانی کا وقت گزر گیا تو بھائی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. ایک 99 سال کا بوڑھا ایک تابعی کے پاس آیا, غالباً حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی دوسرے بزرگ تھے. ان کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بہت دیر کر دی آپ نے. تو ان بزرگ نے کہا, اس بوڑھے نے کہا کہ جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی. یہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ تھا. مسائل سیکھے ہوئے تھے نا کہ بھائی موت سے پہلے توبہ قبول ہے. اگر اس کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہوتا واپس چلا جاتا, واپس چلا جاتا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگ بزرگوں کے ہاتھ پہ باقاعدہ توبہ کیا کرتے تھے. یہ بھی پتہ چلتا ہے. توبہ تو جہاں ہو وہیں کر لو, لیکن باقاعدہ پھر کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرو تاکہ توبہ پہ قائم رہنے کے طریقے وہ آپ کو سکھائیں.